السلام علیکم، پاک وائس اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 68 کی طرف۔ وہ شک کے بیج کو دل میں جنم دے کر اپنے اور عمر کے درمیان فاصلے نہیں بڑھانا چاہتی تھی، اگرچہ فاصلے تو ان کے درمیان پہلے سے ہی بے شمار موجود تھے، مگر رشتے کے اس بھرم کو وہ بغیر کسی ثبوت کے محض ایک شک کی بنا پر بھلا کیسے توڑ دیتی۔ سو وہ تحمل کے ساتھ تیل کے دہار دیکھ رہی تھی۔ بچیوں کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھی، عشوہ کی مصروفیات کا دائرہ پھر سے پھیل گیا تھا، وہی مصروف ترین روز و شب کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ صبح سویرے ایک مخصوص ہنگامہ مچا رہتا۔ آج پھر عمر کو ٹائی نہیں مل رہی تھی، شرٹ کی استری بھی پسند نہیں آئی تھی، وہ مسلسل صبح سے بڑبڑائے جا رہا تھا، کبھی خود بھی استری کو ہاتھ لگا لیا کرو، مفت کی نوکرانی مل گئی ہے، کن نوکرانیوں کی فوج بھرتی کر رکھی ہے۔ عشوہ نے پلٹ کر تیکھی چتونوں سے اس نے گور کر پوچھا، امیمہ اور عروسہ اور بلا کون؟ عروسہ کون سے پہاڑ توڑتی ہے؟ عشوہ کا تو مارے اشتغال کے برا حال ہو گیا تھا، اس نے اٹھ کر کبھی پانی تک نہیں پیا ہے، کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، پھر بھی عمر کی ہمدردیاں عروسہ کے ساتھ تھی۔ عشوہ تو پہلے سے ہی بڑی بیٹی تھی، اس لیے بڑک اٹھی، سارا دن کو لہو کی بیل کی طرح تو جوتی رکھتی ہیں، اس سے اشتغال دلوا کر گویا عمر کو خوب ہی لطف آنے لگا تھا، اس لیے وہ عشوہ کو تاؤ دلانے کے لیے مزید طنز کرتا رہا، اب امیمہ سے برائے مہربانی کچن کا کام مت لیا کرو، اس کی اسٹڈیز کافی ٹپ ہو جاتی رہی ہے، اسے پڑھائی کی طرف توجہ دینے دو، اپنی طرح اسے جاہل مت رہنے دو، آپ کوئی عالم فاضل اپنی جیسی تعلیم یافتہ لے آتے نا، کم از کم یہ 5 تو آپ کے دل میں سے نکل جاتی، اور میں بھی کوئی بھاگ کر نہیں آئی، اپنی چچی امی کو جا کر تانے اور تن سنایا کرے، یہ انہی کی جلد بازی کا نتیجہ ہے جو میں آج تک اپنے نصیبوں کو رو رہی ہوں۔ وہ گویا پٹ پڑی، شادی تو میں اب بھی کر سکتا ہوں، تمہیں کیا خبر دن میں کتنی کولیگز مجھے پرپوز کرتی ہے، یہ جانے بغیر کہ میں ایک سڑی ہوئی خاتون کا خوش مزاج خوربرو شوہر ہوں، بڑی خوش فہمیاں ہیں اپنے بارے میں، اس کا بس نہیں چلتا رہا تھا، ورنہ عمر کو بھی آملیٹ کے ساتھ فرائی کر دیتی۔ جناب حقیقت پسند ہوں، میں اپنی تعریف خود سے نہیں کرتا، میرا اسمارٹس کی ایک دنیا تعریف کرتی ہے۔ وہ گلے میں ٹائی لٹکائے اب عروسہ کو آواز دینے لگا تھا، عروسہ ذرا ٹائی کی ناٹ لگا جاؤ، شریکوں کو تو ویسی ہی آگ لگی ہوئی ہے، قریب آ کر اور بسم کرے مجھ غریب کو، آئندہ میں ناشتہ بھی بنا کر نہیں دوں گی، عروسہ سی بنوائے گا کچا پکا بدمزہ ناشتہ، آخری فکرے اس نے زیر لب بڑبڑا کر کہے تھے تاکہ صرف عمر ہی سن سکے اور کسی کے کانوں تک آواز نہ جائے۔ عروسہ کے ہاتھ کا ناشتہ کر کے ڈاکٹروں کی جیبیں بھرنی ہے کیا؟ عروسہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے عمر نے جملہ کیا، اگر میری کوکنگ کے بارے میں یوں ہی ارشاد جاری کرتے رہیں گے تو پھر میں ٹائی کے ناٹ نہیں لگاؤں گی۔ وہ بھی عروسہ تھی، فوراً دھمکیوں پر اتر آئی، ایک ٹائی کے ناٹ کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے تمہیں؟ اور اسی بات پر محترمہ کٹتی پھرتی ہے۔ بڑے خوشگوار موڈ میں عروسہ سے چھیڑ چھاڑ شروع ہو چکی تھی، حالانکہ یہ عمر کا معمول تھا، مگر آج کل عشوہ کو ہر بات ہی بری طرح سے کٹکنے لگی تھی۔ اس وقت بھی عمر کا عروسہ کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا اس کے دماغ پر گویا ہتھوڑا لگ رہا تھا، جو کام مجھے آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں آتے۔ عروسہ صاف جتا رہی تھی کہ عشوہ کے ناٹ لگانے کا سلیقہ نہیں، ادھر عشوہ گوئی بری طرح سے راگ ہو گئی تھی، کیوں نہیں، یہ کام عشوہ بہت اچھی طرح سے کر لیتی ہے، تم خواہ سر چڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ عمر نے اس کے سر پر چیت لگائی تھی، وہ دونوں آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھے تھے، حمیمہ ان کے لیے میز پر ناشتہ لگا رہی تھی، کبھی آپ بھی اٹھ کر برتن رکھنے کی زحمت گوارا کر لیا کریں۔ عمر نے ہمیشہ کی طرح سے عروسہ کو ٹوکا تھا، مگر اس کا ٹوکنا عشوہ کو سراسر دھوکہ لگا تھا، نرا ڈرامہ
عمر بھائی کام کے علاوہ آپ مجھ سے ہر موضوع پر بات کر سکتے ہیں، عروسہ نے ٹھنگ کر کہا۔ وہ سامنے رکھے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اس کا عمر بھائی کہنا بھی اشوا کو صاف اپنا مذاق اڑاتا محسوس ہوتا تھا، گویا عمر بھائی کہہ کر عروسہ اس کی آنکھوں میں دھول روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مثلاً کیا امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا کس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارے آنے والا قسط آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلی قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔